بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کسی بھی جمہوری معاشرے میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کا بنیادی جز ہیں، اور سیاسی ورکر سیاسی جماعت کی جان ہوا کرتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی دردناک سٹوری ہے، اور یہ ایک سیاسی ورکر کی سٹوری ہے۔ میں بالکل شروع میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ویلاگ کو پورا دیکھیے گا اور اسے سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ اس میں باقی خبروں میں بات بھی کریں گے، لیکن مسلم لیگ نون کے ورکر چودھری عتیق، یہ ایک نام ہے۔ اچھا، میں اس نام سے واقف نہیں تھا، لیکن اس چہرے سے شناسائی ضرور تھی۔ یہ چودھری عتیق یہ مسلم لیگ نون کا ایک ایسا جذباتی ورکر جو دور آمریت میں اور اپوزیشن کے زمانوں میں ہمیشہ مسلم لیگ نون کے جو احتجاج وغیرہ ہوتے تھے اس میں ہر اول دستے میں شامل تھا، اور ہمیشہ یہ اپنی پارٹی کے لیے 24 آور دستیاب تھا۔ مطلب اگر کوئی پروٹیسٹ جو ہے وہ صبح 8 بجے ہو رہا تھا تو وہاں بھی ہمیں نظر آتا تھا، اور رات کو 12 بجے بھی نظر آتا تھا۔ اس بندے نے اپنا پورا ٹائم اپنی پارٹی کو دیا، لیکن کل رات میں نے جب دیکھی اس کی ایک تصویر جو گروپ میں، وہ تصویر دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ خودکشی کی تھی اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا، اور جو خاتمے کا باعث ہے، یعنی کہ خودکشی کی جو وجہ ہے، وہ مختلف دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد جو مجھ تک انفارمیشن پہنچی اس کے مطابق گھریلو مسائل جو ہیں اس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی۔ اور اس کو ذرا تھوڑا سا آسان کر لیں تو پارٹی کی بے وفائی کی وجہ سے بھی اس نے خودکشی کی، کیونکہ جب پارٹی کو ان کی ضرورت تھی تو انہوں نے دن رات پارٹی کو ٹائم دیا، پارٹی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، لیکن جب پارٹی برسرِ اقتدار آئی تو اس نے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے ان کو دھتکار دیا، ان کو سائیڈ لائن کر دیا۔ اور کئی ہیلے بہانے ہوتے ہیں جی، اور مسلم لیگ نون جیسی جماعت کے پاس تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں۔ تو لہٰذا ساری چیزوں نے مل ملا کے ان کو ذہنی طور پہ اتنا بیمار کر دیا اور دلی طور پہ اتنا مایوس کر دیا کہ انہوں نے اپنی ہی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس کے علاوہ ایک لیگی ورکر کے ساتھ میری گفتگو ہوئی جو ان کے بڑے قریبی دوست تھے، جو اکثر احتجاج میں اکثر پروگراموں میں اکٹھے دکھائی دیا کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھ میری بڑی لمبی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے خیر مجھے بہت ساری باتیں بتائیں، بڑا دل کھول کے چیزیں جو ہیں وہ میرے سامنے رکھیں۔ وہ ساری میں آپ کے ساتھ اس طرح تو نہیں رکھ سکتا، لیکن مسلم لیگ نون کا ورکر بڑا مایوس ہے اپنی لیڈرشپ کے رویے کی وجہ سے، اور اسپیشلی وہ میاں شہباز شریف صاحب کا جو رویہ ہے اپنے ورکرز کے ساتھ، اس کو لے کے تو بہت زیادہ مایوسی پھیلی ہوئی ہے۔ تو ان حالات میں میاں نواز شریف اور مریم نواز پہ بڑی ذمہ داری پڑتی ہے کہ آپ معاملات کو دیکھیں، بالخصوص اس قسم کے حالات کو کہ جب آپ کا ورکر جو ہے وہ آپ کی حکومت میں ہی دل برداشتہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف میاں نواز شریف اور مریم نواز نے فیصل آباد کا دورہ کیا ہے، وہاں پہ وہ نوجوان کے جس کی ڈور پھرنے کی وجہ سے ہلاکت ہوئی، آصف نامی یہ نوجوان تھا، اس کے گھر گئے ہیں، ان کے والدین کے ساتھ جو ہے تعزیت کا اظہار کیا ہے، اور اب مریم نواز صاحبہ کے دورے کی وجہ سے اور اس ہلاکت کی وجہ سے چند دن کے لیے فیصل آباد بالخصوص اور پورا پنجاب بالعموم ایک پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، اور اس کریک ڈاؤن کا نتیجہ کا صرف اس صورت میں نکلے گا کہ پولیس اہلکاروں کی جو ہے وہ عیدی لگ جائے گی۔ یہ سچ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات پہ کچھ میرے پولیس والے جو بھائی ہیں ان کو ذرا ناگواری گزرے ان کی طبیعت پہ کہ یار یہ ہمارے خلاف ہی بیٹھا رہتا ہے 24 گھنٹے، تو یار کیا کریں۔ پولیس میں بہت زیادہ تعداد جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جو کہ موقع پہ چوکا لگانا نہیں بھولتے، اور چوکا لگانے کا مطلب کیا ہے؟ جیباں جو پیسے کڈو، اب جو پکڑا جائے گا یا جس سے کوئی ڈور پکڑی جائے گی اس سے دہاڑی لگائی جائے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر بار یہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ یہ ڈور اور یہ گڈی اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟
کہیں نہ کہیں تو یہ بن رہا ہے نا، کوئی نہ کوئی تو اس بزنس کو آج بھی لے کے چل رہا ہے نا. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ یہ پتنگیں، یہ ڈور اور یہ وہ کیا کہتے ہیں یار اس کو، وہ کیمیکل والی جو ڈور شور ہے، یہ تو خیر ہے خونی کھیل. میں تو اسے کبھی بھی پسند نہیں کرتا. ہاں بچپن میں کبھی اپنے گاؤں میں نے گڈی شڈی اڑائی ہوگی بھائی، لیکن جب سے یہ واقعات ہونا شروع ہوئے ہیں لاہور میں اسپیشلی، ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ مجھے اس سے نفرت ہو چکی ہے کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے. اور یہ ڈور اندھے قاتل کی طرح جو ہے وہ جس کا مرضی جو ہے وہ گلا کاٹ دیتی ہے اور کوئی پکڑا بھی نہیں جاتا. اور اسی آڑ میں پولیس والے جو ہیں وہ دہاڑیاں لگاتے ہیں. تو یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ ڈور گڈی شڈی یہ سارا کچھ کہاں بنتا، کہ مریخ پہ تو نہیں بنا رہے یار، پاکستان میں بنا رہے ہیں نا. جہاں بنتا ہے وہاں کیوں نہیں پکڑا جاتا، وہاں پہ اس کا خاتمہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ ڈرامے بازی جو کی جاتی ہے اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے. میڈم چیف منسٹر گئی ہیں تو آپ نے یہ جو وہاں پہ جا کے ملاقات کی اچھی ہے، ان کا دکھ بانٹنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ پر فرض ہے کہ آپ ایسے حالات پیدا کریں کہ دوبارہ کسی آصف کی ماں جو ہے وہ آپ کے گلے لگ کے نہ روئے. وہ اس کی والدہ نے جو آپ کے گلے لگ کے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ دوبارہ کوئی دوسرا آصف کسی یہ جو ہے اپنا ڈور کی بھینٹ نہ چڑھ جائے. اب اس پہ عمل درآمد کروانا آپ کی ذمہ داری ہے، وہ کروائیں. لیگی کارکنوں کا دکھ بانٹنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ لوگ آپ کی سیاست کو دوام بخشنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور آپ جب برسر اقتدار آتے ہیں تو یہ خواہش وہ رکھتے ہیں کہ آپ انہیں وہ عزت اور مقام دیں گی جن کے وعدے اپوزیشن میں کیے جاتے ہیں، تو وہ وعدے پورے کیے جائیں. میں وہ باتیں شیئر نہیں کرنا چاہتا جو ایک لیگی ورکر نے میرے ساتھ کی، جو زبان اس نے استعمال کی، لیکن اس کے دل کے اندر نواز شریف اور مریم نواز کی محبت اسی طرح سے قائم و دائم ہے. وہ کہتا ہے اس کے باوجود ہم تن من دھن سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ بڑی دکھناک قسم کا تھا. میں سوچ رہا ہوں زیادہ جذباتی نہ کام ہو جائے. چلیں آگے بڑھتے ہیں، وی لاگ کی دوسری سٹوریز کی طرف جاتے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب نے وہ ان کی خبر میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی تھی. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کو جیل میں جس قسم کی زندگی یا سہولیات مل رہی ہیں، اس قسم کی عیاشیاں انہوں نے پوری زندگی نہیں دیکھی ہوں گی. تو یہاں پہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت تو مسلم لیگ نون کی ہے، تو پھر یہ عیاشیاں کون دے رہا ہے انہیں؟ کیا عدالتوں نے حکم جاری کر رکھا ہے کہ جی عمران خان کو یہ جو دیسی گھی، دیسی مرغا اور مٹن جو ہے وہ ملے گا، عمران خان جو ہے ان کو یہ تمام سہولیات ملیں گی؟ اگر عدالت نے بھی حکم جاری کیا ہے تو جیل مینول کو عدالت کے سامنے پیش کس نے کرنا ہے؟ کیس فائٹ کس نے کرنا ہے؟ وہاں پہ سہولت تو دی جا رہی ہے. عمران خان کے حوالے سے جلد از جلد فیصلہ کہ عمران خان کو سہولیت کیسی ملنی چاہیے. یہ تو انتظامیہ کا کام ہے نا. کیوں انتظامیہ اپنا کام نہیں کرتی؟ ہر کوئی جو ہے وہ عدالت کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتا ہے کہ عدالت یہ کر دے، عدالت وہ کر دے، عدالت آپ کی مرضی کے مطابق فیصلے کر دے. آپ خود اپنی ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ حکومت ہوتی ہے فیصلے کرنے کے لیے. اگر فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں تو پھر حکومت میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر عدالتوں کو ہی حکومت کرنے دیں یا پھر عدالتوں میں کیس فائٹ کریں. اب عمران خان کو وہ اپنا یہ جو ایکسرسائز سائیکل ہے وہ بھی تو حکومت نے پرووائڈ کی، عدالت نے کہا تھا آپ نے پرووائڈ کر دی، آپ کیس فائٹ کر لیتے. آپ نے وہاں پہ عدالت کو موقع فراہم کر دیا، انہوں نے دیوار گروا دی. عمران خان کو جی زیادہ ایریا چاہیے، یہ سہولت آپ دے رہے ہیں. بھئی ایک بندے کو سہولت دستیاب ہے تو وہ کیوں دال سبزی کھائے گا؟ عمران خان جیل میں دال سبزی نہیں کھا رہا. یہ جو تحریک انصاف والے کہتے ہیں نا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اور بھائی عمران خان کو واقع ہی جیل میں زیادہ سہولیات میسر ہیں بنسبت زمان پارک اور بنی گالا کے. کیونکہ عمران خان صاحب پورے دن میں 24 گھنٹے میں صرف ایک روٹی شاید کھاتے ہیں، ایک روٹی. اور باقی وہ کیا کھاتے ہیں سر؟ باقی وہ صرف چانپیں کھاتے ہیں مٹن کی، باقی وہ دیسی مرغا کھاتے ہیں بس، اور دیسی گھی میں بنا کھاتے ہیں. اپنی مرضی کا فروٹ کھاتے ہیں،
وہ ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ لیتے ہیں، مرضی کی یاشیاں کر رہے ہیں. ایک بندے کو آپ اتنی زیادہ جو ہے وہ سہولیات دے رہے ہیں اور اس پہ جو اس قوم کا، اس غریب قوم کا ٹیکسوں کا پیسہ جو ہے وہ لٹایا جا رہا ہے. اور تصور کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ 6 ماہ میں 35 لاکھ کے کھابے کھا گیا. سیکیورٹی کو بھول جائیں، وہ جو باقی میئرمنٹس کیے جا رہے ہیں وہ اس کو بھول جائیں. مجموعی طور پہ عمران خان اب تک 1 کروڑ سے زائد جو ہے وہ صرف ایک بندے پہ خرچ کر دیا گیا ہے اس قوم کا، اور ہمیں سنا رہے ہیں کہ جی عمران خان عیاشی کر رہے ہیں. آپ میرا خیال کروا رہے ہیں تو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان کے عیاشی کی بجائے ان کے کیسز کے فیصلے ہونے چاہیے. پراسیکیوشن تو آپ کے انڈر ہے نا، یہ تو صوبائی حکومت کا محکمہ ہے. پراسیکیوشن کیوں مضبوط نہیں کی جا رہی؟ پراسیکیوشن مضبوط کریں، عمران خان کے کیسز کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اب عمران خان صاحب کا معاملہ جو ہے وہ سائفر اور توشہ خانہ کی جو اپیلیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہیں، اور وہاں پہ ابھی تک جو صورتحال سامنے آئی ہے، کیونکہ عمران خان کے وکلاء اپنے دلائل دے رہے ہیں اور ان دلائل میں جو چیزیں باہر آئی ہیں اس کے مطابق عدالت نے ایف آئی اے کے جو وکیل ہیں انہیں بہت ان پر واضح کیا ہے کہ جی آپ نے اس کیس میں جو اپنا ذمہ داری ہے وہ ثابت کرنی ہے کہ عمران خان نے یہ جرم کیا ہے. یہ بنتا بھی انہی کا ہی ہے، کیونکہ خصوصی عدالت کے فیصلے میں کہیں بھی وہ سائفر کی کاپی موجود نہیں ہے، اس کا کنٹینٹ کہیں بھی موجود نہیں ہے. تو ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم مفروضے کی بنیاد پہ کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں. اور اسی طرح تحریک انصاف یا بانی پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں وہ یہ موقف پیش کر رہے ہیں کہ جی سائفر تو جو ہے یہ تو صرف من گھڑت کہانی ہے، عمران خان کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. جو دلائل سامنے آئے ہیں، جو سوالات سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق تحریک انصاف والوں نے ایک پرسیپشن بلڈ کرنا شروع کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح 8 فروری کے انتخابات کے بعد کیا گیا تھا. اور وہ پرسیپشن یہ ہے کہ جی عمران خان کے خلاف سائفر کا مقدمہ اڑ چکا ہے، اگلے 24 گھنٹے میں عمران خان جو ہے وہ اس معاملے سے باعزت بری ہو جائیں گے. یہ ایک پرسیپشن ہے. لیکن پتہ نہیں یار، میں نے اکثر ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ میرے جو یوتھیے بھائی ہیں نا، یہ دماغ سے کم کام لیتے ہیں. اور یار کیا وہ جو پراسیکیوشن کے وکلاء ہیں انہوں نے اپنے دلائل نہیں دینے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کل تک سماعت ملتوی تو کل ہی اس کا فیصلہ آ جائے گا. او بھائی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو آپ کے وکلاء اپنا کیس پیش کر رہے ہیں، اور وہ صرف اس بیس پہ کیس پیش کر رہے ہیں کہ سر یہ جو سائفر ہے یہ کہیں وجود ہی نہیں رکھتا، اور یہ سائفر ڈی کلاسیفائڈ کیا جا چکا تھا، اور سائفر کی اوریجنل کاپی تو آج بھی وزارت خارجہ میں موجود ہے. تو عمران خان پہ جو بلیم ہے یا الزام ہے کہ جی انہوں نے سائفر چوری کیا یا چھپایا، یہ غلط ہے. اور سر ابھی ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا اپنا مٹھ رکھ یا ہاتھ تھوڑا رکھ، ابھی تو کیس چلنا ہے. مزہ تو تب آئے گا جب دوسری طرف سے دلائل آئیں گے، جب یہ بات عدالت کے سامنے رکھی جائے گی کہ سائفر آیا، سائفر ایک مخصوص ورڈز میں آتا ہے، کوڈ ورڈز میں آتا ہے، اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اس کی 3 کاپیز بنتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ کاپیز کہاں کہاں جاتی ہیں. سائفر کا جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق یہ پھر واپس سبمٹ کروانا پڑتا ہے، اور عمران خان کے پاس جو کاپی گئی وہ واپس نہیں آئی، تو لہٰذا یہ کاپی جو ہے وہ گم کی گئی یا چھپائی گئی یا چوری کی گئی، وہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اوریجنل سائفر کی جو کاپی ہے جو وہ تو آپ کی یا میری یا کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا نا، مخصوص وہ ایک زبان میں ہوتا ہے، تو وہ تو وہیں پہ ہوگا. بات اس کی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اس کاپی کی جو ٹرانسلیٹ کی گئی تھی اور ہمیشہ کی جاتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان نے جو کہا کہ جی امریکہ نے میرے خلاف یہ سازش کی، وہ بھی آپ کو وہاں پہ ثابت کرنا پڑے گا کہ سازش کی، چونکہ وہ جو فیصلہ آیا ہے خصوصی عدالت کا اس میں تو ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. تو لہٰذا اتنی جلدی نہ کریں کہ جی 24 گھنٹے میں عمران خان کا فیصلہ، ابھی بڑا ٹائم باقی ہے. اور عمران خان کی رہائی کے متعلق میں نے کتنی بار کہا ہے، بھول جاؤ، ابھی بہت دور ہے. عمران خان ابھی نہیں آ رہا. ابھی تو عمران خان نے
اڈیالہ سے لاہور آنا ہے، پھر لاہور میں ذرا گہما گہمی ہوگی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک لمبے عرصے کے لیے ساہیوال تک چلے جانا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اور سر، گنڈا پور کی حکومت کا جو خاتمہ ہے یا ان کو فارغ کرنے کے حوالے سے، اچھا یہ نا علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت چونکہ خیبر پختونخوا میں ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ جاری ہوا ہے جس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا، اس پہ یاد ہے نا آپ کو کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو درست قرار دیا تھا، اور باقی جماعتوں کو جو سیٹیں الاٹ کی گئی ہیں ان کو قانونی قرار دیا۔ عدالت نے اپنا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کہ یہ سیٹیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بانٹی جائیں گی، وہ آرٹیکل 51 کے تحت بالکل آئینی اور قانونی ہے۔ تو سر، اب علی امین گنڈا پور کی حکومت کہاں رجسٹ کر رہی ہے؟ وہ حکومت جو غیر قانونی طریقے سے، غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کر کے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہی کہ وہاں پہ مخصوص نشستوں پہ جو خواتین اور اقلیتی ممبرز آئے ہیں ان کا حلف نہ ہو جائے۔ تو یہ خود غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ اب اس حکومت کے اس اقدام کو اگر آئین کو وائلیٹ کرنے کی صورت میں جو ہے کہیں چیلنج کر دیا جاتا ہے اور فیصلہ آتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا نا کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی، اور ان کی حکومت فارغ ہونے کے نتیجے میں وہاں پہ بحران پیدا ہوگا۔ تو میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت ہے، یہ سر یہ چند دنوں کی مہمان ہے، کیونکہ ان کی حرکات و سکنات ایسی ہیں۔ یہ خود کہتے ہیں آ بیل مجھے مار، بلکہ یہ خود ٹکر مار رہے ہیں جا کے پتھر کو، اور پتھر کو ٹکر مار کے کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کو زخم آ رہا ہو۔ نہیں بھائی، آپ اپنا سر خود پھوڑ رہے ہو اور ایک جواز پیدا کر رہے ہو، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہنا جی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا۔ ظلم نہیں ہونا، آئین اور قانون نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے۔ بار بار بتا رہا ہوں، 2/3 میجارٹی موجود ہے، بندے دے پتر بن جاؤ، لمبے پھنس جاؤ گے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔